صبح کی پہلی کرن شاہ ہاؤس کی بلند دیواروں سے سرک کر اندر داخل ہو رہی تھی۔ آنگن میں پرندوں کی چہچہاہٹ اور ملازمہ کے جھاڑو دینے کی آواز گونج رہی تھی۔ گھر کی فضا میں روٹین کی سی خاموشی تھی، مگر اندر ایک پرانی مگر مضبوط خاندانی روایت کی موجودگی ہر کونے میں محسوس ہو رہی تھی۔ اس روایت کا سب سے مضبوط ستون کمال شاہ المعروف داجی صحن میں اپنے مخصوص کرسی پر بیٹھے اخبار کی شہ سرخیاں دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے چائے کا کپ رکھی نسرین بیگم نے دھیرے سے کہا، کیا خیال ہے سارا کے آخری سیمسٹر کے بعد تاریخ رکھ دی جائے؟ کمال شاہ نے بغیر نظریں اٹھائے جواب دیا، فہد کی نوکری لگ جائے تو بات پکی کر دوں گا۔ یہی شاہ ہاؤس کی روایت تھی، ہر بات کا ایک وقت، ہر رشتے کا ایک مرحلہ۔ کچھ ہی دیر کے بعد صحن سے فہد اور سارا کی آوازیں ابھری۔ دونوں یونیورسٹی جانے کے لیے نکل رہے تھے۔ سارا، تمہیں پتا ہے آج میرا لاسٹ پریزنٹیشن ہے، کل سے فری؟ فہد نے سارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سارا نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر کل سے مجھے وقت ملے گا یا وہ بھی بہانہ ہو جائے گا؟ فہد نے شوخی سے کہا، اب بہانہ نہیں، سیدھا وعدہ۔ ان کے درمیان بے تکلفی اور اعتماد ایک دم واضح تھا۔ داجی نے اپنی اینک کے اوپر سے دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ وہ جانتے تھے کہ دونوں ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے ہیں اور ان کے درمیان یہ کھل کر بات کرنا معمول کی بات ہے۔ اسی دوران سیڑھیوں سے آہستہ آہستہ اترتا عمار شاہ نیچے آیا، اونچا قد، خمیدہ نظریں اور چہرے پر وہی ہمہ وقت سنجیدگی، ہاتھ میں فائل کا بیگ، شاید کہیں جانا تھا۔ داجی نے سر اٹھا کر دیکھا، کدھر جا رہے ہو عمار بیٹا؟ بس ایک فیکٹری کا چکر ہے، انسپیکشن کی رپورٹ سبمٹ کرنی ہے۔ عمار نے ہلکی سی گردن ہلا دی اور فہد کی طرف دیکھا جو سارا کے ساتھ ہنسی خوشی باتوں میں مصروف تھا۔ کچھ لمحوں کو ٹھہر کر وہ دوبارہ سیدھا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سارا نے پلٹ کر دیکھا اور اسے سلام کیا، السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ عمار کی آواز میں سختی نہیں تھی لیکن اپنائیت بھی کم ہی تھی۔ سارا نے نظریں چرا لی، ہمیشہ کی طرح۔ کمرے میں داخل ہو کر فہد کی ماں رفیہ بیگم نے تیز آواز میں کہا، یہ سارا اور فہد کی بے تکلفی کچھ زیادہ ہی نہیں ہو رہی؟ نسرین بیگم نے جواب دیا، بچپن سے ساتھ ہیں، منگنی بھی طے ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ رفیہ کا لہجہ بدستور تنقیدی تھا، اعتراض تب ہوتا ہے جب کوئی سننے والا ہو، کل کو زبان دراز ہو تو پھر کہنا کہ بتایا نہیں تھا۔ کمال شاہ نے اخبار سے نظریں ہٹا کر صرف ایک جملہ کہا، رفیہ تم ماں ہو، دشمن مت بنو۔ موضوع وہیں ختم ہو گیا۔ دوسری طرف سارا یونیورسٹی میں لائبریری میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھی مہوش نے کہا، فہد بہت لکی ہے، تم جیسی لڑکی ملی اسے۔ سارا نے قلم روکا، ہنسی اور کہا، شاید میں لکی ہوں جو وہ میری زندگی میں آیا۔ مہوش نے چھیڑتے ہوئے کہا، بس پھر شادی کی تیاریاں کرو، تم دونوں کی جوڑی تو سب کو پسند ہے۔ داجی کہہ رہے ہیں فہد کی جاب لگے گی تو بات پکی کریں گے، سارا نے سنجیدگی سے کہا۔ شام میں سب گھر واپس آئے۔ فہد کے ہاتھ میں لیٹر تھا، داجی خوشخبری ہے، نوکری لگ گئی، ملتائی نیشنل کمپنی، کراچی آفس۔ کمال شاہ کے چہرے پر پہلی بار خوشی کی جھلک نظر آئی۔ مبارک ہو بیٹا، اب تیاری کرو، اگلا قدم تم دونوں کی شادی کا ہے۔ سارا خوشی سے ماں کے گلے لگ گئی۔ عشرت بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ خوش رکھے تم دونوں کو۔ سب کچھ بظاہر مکمل تھا، ایک خوبصورت خاندان، خوابوں کی تعبیر کے قریب، مگر ایک کمرہ تھا جہاں عمار خاموش بیٹھا تھا، ہاتھ میں پرانی ڈائری تھامے۔ اس نے ایک صفحہ پلٹا جس پر لکھا تھا، سارا، ایک نام جو ہمیشہ میرے خیالوں کا شور بن کر رہا، مگر اب یہ شور کسی اور کی ہنسی میں ہے۔ ڈائری بند کر کے وہ کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک خاموش درد تھا جیسے کوئی نہ جان سکا۔ فہد کی نوکری لگنے کے بعد شاہ ہاؤس کی فضا مزید خوشگوار ہو گئی تھی۔ عشرت بیگم نے تو سارا کے جہیز کی فہرست بنانا بھی شروع کر دی تھی، جبکہ سارا خود اب یونیورسٹی اور آنے اور جانے وقت کے خوابوں میں الجھی ہوئی تھی۔ شام کے وقت اکثر فہد اسے یونیورسٹی سے پک کر لیتا، دونوں ساتھ کسی کیفے یا پارک میں بیٹھتے۔ فہد فیوچر پلانز بناتا اور سارا ہنستی، کبھی کچھ کہتی، کبھی چپ چاپ سنتی۔ سنو، دبئی جا کے ہنی مون کیسا رہے گا؟ فہد نے ایک دن چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ سارا نے شوخی سے جواب دیا، پہلے شادی تو ہو پھر سوچیں گے۔ یار تم تو ہر بات میں فلسفہ ڈال دیتی ہو۔ وہ دونوں ہنستے رہے اور آس پاس بیٹھے لوگ بھی متوجہ ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اسی دن شام کو جب وہ واپس گھر آئے تو مرکزی دروازے کے قریب سے گزرتے ہوئے عمار شاہ لان کی کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ بظاہر موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا مگر اس کی نظریں ایک لمحے کو سارا اور فہد پر ٹھہر گئیں۔ سارا کی نظریں اچانک اس پر پڑیں، اس نے فوراً نظریں چرائیں اور چپ چاپ اندر چلی گئی۔ فہد نے عمار کو صرف ہاتھ ہلا کر سلام کیا اور لاپرواہ انداز میں سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر سارا نے دوپٹہ سنبھالا، بال ٹھیک کیے اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ چہرے پر شرمندگی سی پھیلی تھی، کوئی اور ہوتا تو شاید پرواہ نہ کرتی، لیکن عمار کے سامنے ہر بار کچھ الگ سا احساس ہوتا، جیسے وہ خاموشی سے ساری حرکتوں کا حساب رکھتا ہو۔
سارا کے لیے وہ دن خاص تھا۔ یونیورسٹی کے کورس ورک کا آخری مرحلہ شروع ہونے والا تھا اور وہ صبح جلدی اٹھ کر اپنے نوٹس ترتیب دے رہی تھی۔ عشرت بیگم نے ناشتہ ٹیبل پر لگایا اور کہا، بیٹا فہد کا فون آیا تھا، کہا کہ آج آفس میں پہلی میٹنگ ہے، تھوڑا لیٹ ہو جائے گا۔ سارا نے سر ہلایا، اچھا میں خود چلی جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں۔ صبح کی خاموشی میں سارا خود ہی رکشہ لے کر یونیورسٹی روانہ ہو گئی۔ یونیورسٹی میں مہوش نے اسے ہی دیکھتے ہی کہا، کہاں ہے آج کل فہد، کچھ دنوں سے ساتھ نہیں آیا؟ سارا نے مسکرا کر جواب دیا، کام شروع ہو گیا ہے اس کا، وقت نہیں ملتا۔ اچھا ہے، کم از کم ذمہ دار تو ہو گیا، مہوش نے ہنستے ہوئے کہا۔ سارا ہنسی لیکن اندر کہیں وہ بات چپ گئی۔ کیا واقعی یہی قیمت تھی ذمہ داری کی، وقت کا ختم ہو جانا؟ شام کو وہ خود ہی گھر واپس آ گئی۔ سارا نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے لیپ ٹاپ کھولا مگر ہر 5 منٹ کے بعد فون کی طرف دیکھتی رہی۔ اسی رات فہد کا ایک مختصر سا میسج آیا، بیزی ڈے، کل ملتے ہیں، مس یو۔ سارا نے ٹھیک ہے کہا کر رپلائی ٹائپ کیا، پھر مٹا دیا، آخر میں صرف ٹیک کیئر لکھ کر بھیج دیا۔ اگلے دن یونیورسٹی سے واپسی پر وہ ایک بار پھر خود ہی آئی۔ دروازہ کھولتے ہوئے عمار باہر لان میں بیٹھا تھا، ہاتھ میں فائل اور چہرے پر وہی گہری توجہ۔ اس نے ایک لمحے کو سر اٹھایا، سارا کو دیکھا اور نظریں واپس کر لی۔ سارا آہستہ قدموں سے اندر چلی گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی عمار نے کچھ دنوں سے اسے تنہا آتے جاتے نوٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ 2 دن بعد فہد نے سارا کو فون کیا، سنو آج تمہیں لینے آؤں گا، باہر کھانا کھانے چلیں گے۔ سارا کی آواز میں ہلکی سی خوشی تھی۔ واقعی؟ ہاں بس 6:30 بجے تیار رہنا۔ وہ وقت پر تیار ہو کر بیٹھی رہی مگر فہد 7:30 تک بھی نہیں آیا۔ فون کیا تو بیزی تھا، 1 گھنٹے بعد آیا، گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا جلدی بولا، سوری یار ایک میٹنگ آ گئی، تھوڑا وقت ہے، چلے؟ کھانے کی جگہ کے بجائے وہ اسے ایک شاپنگ مال کے فوڈ کورٹ میں لے گیا جہاں فہد بار بار فون چیک کرتا رہا۔ سارا نے کہا، کافی دنوں بعد ملے ہیں، تمہیں لگتا ہے ہم صرف چائے پی کر گھر واپس جائیں گے؟ فہد نے سنجیدگی سے کہا، کام بہت سارا ہے، اب سب کچھ ویسا نہیں رہ سکتا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ سارا خاموش ہو گئی، سمجھ تو رہی تھی، بس قبول کرنا ذرا مشکل تھا۔ واپسی پر راستے میں دونوں نے بمشکل بات کی۔ گاڑی میں وہی فاصلہ تھا جو لفظوں میں اب آ چکا تھا۔ اگلے دن وہ جلدی سے یونیورسٹی پہنچی، آج پہلا ایگزام تھا۔ مہوش نے اسے دیکھ کر کہا، پریشان لگ رہی ہو؟ سارا نے نوٹس کھولتے ہوئے کہا، بس تھوڑا نروس ہوں، پریکٹس کم ہوئی ہے۔ مہوش نے حیرت سے کہا، پہلی بار تمہیں ایسے دیکھ رہی ہوں، ہمیشہ تو سب سے پہلے تم تیار ہوتی تھی۔ سارا نے بمشکل ہنسی روکی، کبھی کبھار انسان مکمل نہیں ہوتا۔ ایک دن شام کو سارا نے فہد کو میسج کیا، کبھی وقت نکال سکو تو بتانا، کچھ بات کرنی ہے۔ فہد کا جواب آیا، دس ویک پیکڈ، نیکسٹ ویک ٹرائی کرتے ہیں۔ سارا خاموشی سے فون دیکھتی رہ گئی۔ اگلے دن سارا کے ایگزامز کے دنوں کی اطلاع سب کو ہو چکی تھی۔ عمار نے عشرت بیگم سے کہا کہ سارا کو کہیے کچھ مدد چاہیے ہو تو بلا جھجک کہے۔ عشرت نے حیرانی سے پوچھا، تم اسے خود نہیں کہہ سکتے؟ عمار نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، شاید وہ مجھ سے اتنی بے تکلف نہیں ہے۔ دوسری طرف سارا نے فہد کو اپنے روٹین اور ایگزامز کے بارے میں واٹس ایپ پر اپڈیٹ دینے کی کوشش کی مگر ہر بار سین ہونے کے باوجود کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے ایک دن صرف ایک لفظ لکھا، مس یو، مگر فہد نے کچھ بھی رپلائی نہیں کیا۔ سارا سمجھ چکی تھی کہ وقت صرف گزر نہیں رہا، بہت کچھ بدل رہا ہے۔ وہ اپنے ایگزامز کی تیاری تو کر ہی رہی تھی مگر دل میں ایک عجیب سا بوجھ اور خاموشی پھیلتی جا رہی تھی جس کا کوئی حل، کوئی ریفرنس کسی کتاب میں نہیں تھا۔ یونیورسٹی کی راہداری میں آخری پیپر کا شور تھا۔ اسٹوڈنٹس ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، کچھ سیلفیاں لے رہے تھے، کچھ اگلے سیمسٹرز یا کریئر پلانز کی بات کر رہے تھے۔ سارا نے اپنا پرچہ سبمٹ کیا اور بیگ کاندھے پر ڈال کر ہال سے باہر نکلی۔ دل میں عجیب سی خوشی تھی، نہ صرف تعلیمی مرحلہ مکمل ہوا تھا بلکہ فہد نے سب خود فون کر کے کہا تھا، پیپرز کے بعد میں تمہیں لینے آؤں گا، باہر چلیں گے، کچھ سیلیبریشن کرتے ہیں۔ فون کان سے لگاتے ہوئے اس نے عشرت بیگم کو بھی اطلاع دی، امی فہد آ رہا ہے مجھے لینے، شاید دیر ہو جائے، فکر نہ کیجیے گا۔ یونیورسٹی گیٹ کے پاس کھڑے کھڑے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ سارا کی نظر آتی جاتی گاڑی پر جا رہی تھی۔ فہد کی کال بھی اب تک نہیں آئی تھی۔ اس نے خود کال ملائی لیکن نمبر بند ملا، شاید کسی میٹنگ میں ہو، آ رہا ہوگا۔ سارا نے خود کو سمجھایا اور پاس والے بینچ پر بیٹھ گئی۔ 5:30 بجنے کو تھے، آسمان پر کالے بادلوں کا جھمگھٹا ہو رہا تھا، 1-2 بوندیں پڑ چکی تھی۔ سارا نے دوبارہ فون کیا، فون اب بھی بند۔ تھوڑا گھبرا کر مہوش کو کال ملائی، تم گئی ہیں ابھی ہو؟ میں تو نکل چکی ہوں یار، تمہیں لینے نہیں آیا ابھی تک؟ نہیں، فون بھی بند ہے۔ سارا نے ہلکی سی پریشانی چھپاتے ہوئے جواب دیا۔ بارش تیز ہو گئی تھی، اسٹوڈنٹس سب تقریباً سب جا چکے تھے۔ گیٹ کے پاس صرف چند سیکیورٹی گارڈ اور ایک آدھا رکشہ ہی کھڑا تھا۔ سارا نے ایک ٹیکسی کی تلاش میں باہر قدم رکھا۔ سڑک پر پانی بہنے لگا تھا، گاڑیوں کے شیشے بارش سے دھندلا گئے تھے۔ اس نے 2-3 ٹیکسیوں کو ہاتھ دیا مگر سب آگے نکل گئے۔ موبائل کی بیٹری بھی کم ہو رہی تھی، اب رکشہ ہی دیکھ لیتی ہوں، وہ بڑبڑائی۔ اسی اسنا میں ایک سیاہ رنگ کی گاڑی قریب آ کر رکی۔ کھڑکی نیچے ہوئی مگر اندر سے کوئی چہرہ نظر نہیں آیا۔
سارا پیچھے ہٹی، دروازہ کھلا، دو نقاب پوش مرد نکلے اور ایک لمحے میں اسے بازو سے پکڑ کر گاڑی میں دھکیل دیا۔ چھوڑو، کیا کر رہے ہو؟ سارا نے چیختے ہوئے مزاحمت کی، لیکن اندر بیٹھا تیسرا شخص فوراً سے اس کے منہ پر رومال رکھ چکا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں سارا کی آواز مدھم پڑ گئی، ہاتھ ڈھیلے ہو گئے اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ گاڑی نے رفتار پکڑ لی، بارش اب تیز ہو چکی تھی، راستہ سنسان ہوتا جا رہا تھا۔ رات 9 بجے شاہ ہاؤس میں عشرت بیگم بار بار فون ملاتی جا رہی تھی۔ اب تک نہیں آئی، فہد کے ساتھ ہے، انہوں نے رفیہ بیگم سے پوچھا جو اپنے موبائل میں مگن تھی۔ میں نے فہد کو کال کی تھی، اس کا فون تو بند جا رہا ہے۔ یا اللہ خیر، اس وقت تو واپس آ جانا چاہیے تھا۔ نسرین بیگم نے داجی کو اطلاع دی۔ کمال شاہ نے اپنا فون اٹھایا اور سیکورٹی انچارج کو کال کی، یونیورسٹی کے باہر کیمرے چیک کراؤ، سارا اب تک گھر نہیں آئی۔ دوسری طرف فہد کے دفتر کے کسی کولیگ نے اطلاع دی کہ وہ 3 بجے کے بعد دفتر سے چلا گیا تھا مگر گھر واپس نہیں آیا۔ یہ کیا چکر ہے؟ کمال شاہ نے سخت لہجے میں کہا، لڑکی کہاں گئی؟ 12 بجے تک پورا گھر پریشان ہو چکا تھا۔ عشرت بیگم رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ ادھر شہر سے باہر کسی پرانی کوٹھی کے تہہ خانے میں سارا ہوش میں آ رہی تھی۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، دیواریں خالی، کھڑکی ندارت، صرف ایک دروازہ۔ وہ فرش پر پڑی تھی، مدھم روشنی تھی، ہاتھ اب آزاد تھے، لیکن کمرے میں مکمل تنہائی۔ کون ہو تم لوگ؟ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ وہ چیخ رہی تھی، لیکن جواب ندارت۔ کونے میں رکھا پانی کا جگ اور ایک پلیٹ میں رکھے چند خشک بسکٹ اس کی بھوک اور پیاس کا عارضی حل تھے۔ وقت کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ دروازہ پیٹا مگر کوئی آواز نہ آئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چپ ہو کر فرش پر بیٹھ گئی، سر گھٹنوں میں دے دیا۔ وقت گزرتا گیا، وہ تھک چکی تھی، بھوکی، پیاسی، خوف زدہ، مگر آنکھوں میں اب آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ اچانک باہر کچھ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دروازہ کھلا نہیں، بس آوازیں قریب آئیں اور پھر دور ہو گئیں۔ وہ ایک بار پھر تنہا ہو گئی۔ دوسری صبح شاہ ہاؤس میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ فہد صبح 5 بجے گھر واپس آیا، چہرے پر ندامت نہیں، الجھن ضرور تھی۔ کہاں تھے تم؟ کمال شاہ کی آواز بلند ہوئی۔ دوست کے ساتھ آؤٹنگ پر گیا تھا، فون بند ہو گیا، معذرت بتا نہیں سکا۔ فہد کا لہجہ بے پرواہ تھا۔ سارا کہاں ہے؟ عشرت بیگم کی روتی ہوئی آواز میں کب کپاہٹ تھی۔ مجھے کیا پتا، میں تو اسے لینے ہی نہیں گیا۔ یہ سن کر سب کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ تم نے کہا تھا تم لینے جاؤ گے۔ تاجی کی آنکھوں میں حیرت اور غصہ دونوں تھا۔ فہد نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا، بس پلان بدل گیا تھا، ہمارے اس وقت حویلی میں موجود نہیں تھا۔ فرش پر پڑی سارا نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، گردن میں شدید درد کا احساس ہوا۔ وہ سیدھی ہونے کی کوشش میں کر رہی، کمرہ وہی اجنبی بے جان دیواریں، دروازہ بند اور باہر مکمل سناٹا۔ روشنی کا واحد ذریعہ ایک بلب تھا جو مسلسل ہلکا ہلکا چمک رہا تھا۔ اندر کی گھبراہٹ اس وقت اور بڑھ گئی جب اس نے محسوس کیا کہ رات ہو چکی ہے، 1 دن سے زیادہ گزر چکا تھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ وقت کا کوئی حساب رکھنا ممکن نہیں رہا۔ کبھی کبھار کوئی آ کر خاموشی سے کھانا پانی رکھ جاتا، دروازہ بند کرتا اور چلا جاتا۔ وہ بات نہیں کرتے تھے، نہ کوئی سوال سنتے اور نہ ہی کوئی جواب دیتے۔ سارا نے بار بار دروازے پر دستک دی، چلا کر پوچھا، کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ مجھے کیوں لائے ہو یہاں؟ خاموشی۔ کبھی کبھی وہ قدموں کی ہلکی چاپ سنتی جیسے کوئی قریب سے گزر رہا ہو، مگر دروازہ نہ کھلتا۔ 2 دن شاید 3 گزر چکے تھے، ذہن پر دھند سی چھا چکی تھی۔ ایک صبح یا شاید رات کی کسی پہر دروازہ کھلا، 2 نقاب پوش اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے سرد لہجے میں کہا، چلو۔ کہاں؟ تم کون ہو؟ سارا نے سوال کیا مگر انہیں جیسے اس کی آواز سنائی ہی نہیں دی۔ ان میں سے ایک نے اس کی آنکھوں پر کالی پٹی باندھی، دوسرے نے بازو سے تھاما اور باہر کی طرف لے گئے۔ سارا کے قدم لرز رہے تھے، گاڑی کی آواز سنائی دی، اسے بٹھایا گیا، گاڑی نے تیز رفتاری سے سفر شروع کیا۔ سارا نے راستہ سننے کی کوشش کی، خاموشی، وقفے وقفے سے گاڑیوں کی آوازیں، شاید کسی ہائی وے پر تھی، کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد گاڑی رکی، دروازہ کھلا اور کسی نے اس کا بازو تھاما اور نیچے اتارا اور پھر اس کی آنکھوں سے پٹی کھول دی تھی۔ سارا نے آنکھیں چندیا کر کھولی تو دیکھا وہ کسی ویران سڑک کے کنارے کھڑی ہے، گاڑی تیزی سے غائب ہو چکی ہے، افق پر ہلکی روشنی کا گمان تھا، صبح ہونے والی تھی۔ سارا کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، وہ بے آواز سڑک پر کچھ دیر ساکت کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ ہوا ٹھنڈی تھی اور اس کے بھیگے بال، بے ترتیب لباس اور بغیر دوپٹے کی حالت اسے اندر تک ہلا رہی تھی۔ وہ خود کو سمیٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، راہگیر نہ ہونے کے برابر تھے، مگر کبھی کبھار کوئی موٹر سائیکل یا گاڑی پاس سے گزرتی تو وہ نظریں نیچی کر لیتی۔ بالآخر کچھ گھنٹوں کے پیدل سفر کے بعد وہ ایک مرکزی سڑک تک پہنچی جہاں سے رکشہ لیا۔ ڈرائیور نے بار بار اسے آئینے میں دیکھا، پھر خاموشی سے رکشہ چلاتا رہا۔ سارا نے راستے میں کسی کو کال نہیں کی، نہ ہی کچھ بتایا، بس دل ہی دل میں دعا کرتی رہی کہ وہ جلدی گھر پہنچ جائے۔ شاہ ہاؤس کے دروازے پر پہنچ کر جب اس نے بیل دی تو ملازمہ نے اسے دیکھ کر چیخ مار دی، بی بی جی آپ کہاں تھی؟ اندر سے سب بھاگ گئے۔ عشرت بیگم نے سارا کو گلے لگانے کے بجائے
पहले उसका चेहरा देखा, फिर पीछे हट गई जैसे वो कुछ समझने की कोशिश कर रही हूँ। कहाँ थी तुम? कमाल शाह की आवाज घर के कमरे से गूंजी। सारा कुछ कह न सकी, सिर्फ एक जुमला उसके लबों पर आया, मुझे अगवा कर लिया गया था। इतना सुनना था कि रफिया बेगम आगे आई। वाह, अगवा, और वो भी ऐसे वापस जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात भर बाहर रहकर अब बहाने बना रही हो। फहद भी पास आ चुका था। गुस्से से कहा, किसके साथ गई थी? मैं किसी के साथ नहीं गई थी। मैं थप्पड़ की आवाज सारा के जुमले पर हावी हो गई। फहद ने उसके मुंह पर हाथ मारा और कहा, झूठी लड़की, अपनी माँ को तो बेवकूफ बना सकती हो, हमें नहीं। इशरत बेगम जो शुरू ही में से रो रही थी अब चुप हो गई। सबके चेहरे शक और हकारत से भरे हुए थे। कोई सारा की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। सारा मुसलसल कह रही थी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं किसी को नहीं जानती जो मुझे ले गया। उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया, बस रखा फिर छोड़ दिया। रफिया ने तन से कहा, ऐसे ही छोड़ दिया? फरिश्ते थे क्या? अमार इस सारे वक्त में मौजूद नहीं था। वो किसी जरूरी मीटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। रात को सारा अपने कमरे में बंद थी। सोफे पर बैठी वो हर लम्हा यही सोच रही थी। जब दरवाजा बंद था, रोशनी कम थी और वो अकेली थी, मगर यहाँ इतने लोग होने के बावजूद वो उससे ज्यादा तन्हा थी। शाह हाउस के ड्राइंग रूम में सन्नाटा छाया हुआ था, मगर इस सन्नाटे के पीछे तूफान पल रहा था। कमरे का दरवाजा खुला, सारा धीरे धीरे अंदर आई। चेहरे पर थकन और आंखों में सवाल जिनके जवाब वो खुद ढूंढ रही थी। उसके कदमों की चाप पर फहद ने नजरें उठाई और फौरन खड़ा हो गया। अब क्या वजाहत होगी? फहद का लहजा बुलंद हो चुका था। सारा ने नजरें झुकाकर कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। फहद एक कदम आगे बढ़ा, तो रात कहाँ थी? मैंने कहा ना, मुझे अगवा कर लिया गया था। रफिया बेगम बोल पड़ी, बस करो ये ड्रामे। तुम्हें पता है हमारे खानदान में किसी लड़की के रात भर बाहर रहने का मतलब क्या होता है? सारा ने फहद की तरफ देखा। तुम्हें तो मुझ पर यकीन होना चाहिए था। फहद की आंखों में अब शक की जगह गुस्सा था। तुम जानती हो मैंने अपने दोस्तों कोलीग्स के सामने तुम्हारे लिए कैसी बातें की? तुम्हें अपनी बीवी बनाने की बात की, और अब मेरी बात सुन। सारा ने करीब आने की कोशिश की, मगर फहद ने एक जोरदार थप्पड़ मारा। इशरत बेगम ने चीख मारी, फहद, मगर उसके बाद वो भी खामोश हो गई। रफिया ने कमरे में मौजूद खामोशी को तोड़ते हुए कहा, किसी के साथ खुद गई थी या खुद आई हूं, फर्क क्या है? तुम्हारे किरदार पर सवाल उठ चुका है, अब सफाइयां बेफायदा हैं। सारा ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही। वो लोग मुझे अचानक उठाकर ले गए, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? रफिया बेगम ने तंज से कहा, ऐसे भी अगवा होते हैं जिनमें कपड़े भी सही सलामत होते हैं और लड़की के चेहरे पर खराश तक नहीं आती। कमाल शाह ने पहली बार लब खोले। आवाज नर्म थी मगर गहरी। सबूत है तुम्हारे पास कि तुम्हें अगवा किया गया? सारा खामोश हो गई। नहीं, कोई सबूत नहीं, सिर्फ मैं खुद। और खुद तुम्हारी बात पर कैसे यकीन किया जाए जब तुम रात भर गायब रहो? सारा की आंखों से आंसू टपकने लगे। वो नीचे बैठ गई। दादी, मैं झूठ नहीं बोल रही, कसम है मुझे बाबा की, मैंने कुछ गलत नहीं किया। इशरत बेगम ने आगे बढ़कर सारा को थामना चाहा, मगर रफिया बेगम दरमियान में आकर कहने लगी, अब ये ना कहना कि इस पर तरस खाकर इसे फिर से हमारी बहू बनाने का सोच रहे हैं। फहद ने हाथ उठाकर कहा, बस, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो रात बाहर गुजार कर आया। वो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं। ये सुनकर सारा का दिल जैसे धड़कना बंद हो गया। फहद, सिर्फ एक बार मेरे साथ चलो, पुलिस में रिपोर्ट करवाते हैं, शायद कोई सीसीटीवी फुटेज मिल जाए। मुझे सबूत नहीं चाहिए, मुझे सच चाहिए जो तुम्हारे चेहरे पर नजर नहीं आ रहा। फहद का लहजा काटदार था। सारा कुछ कहना चाहती थी मगर वो जान गई थी कि यहाँ कोई कुछ समझने को तैयार नहीं। सारा जमीन पर बैठते बैठते सिर्फ रोती रही। इशरत बेगम पीछे हट गई और उनकी आंखों में लाचारी थी। रफिया और फहद दोनों मुतमईन दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई बोझ उतरा हो। अगले दिन नाश्ते की मेज पर माहौल गैर मामूली हद तक खामोश था। सारा नीचे आई थी। इशरत बेगम के चेहरे पर थकन और आंखों में बेबसी थी। रफिया बेगम हस्बे मामूल नाश्ता करते हुए अपने बेटे फहद को ही देख रही थी, जो जल्दी में ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। कमाल शाह ने कप में चाय उंडेलते हुए कहा, कल रात जो कुछ हुआ इस पर मजीद बहस की गुंजाइश नहीं, फैसला हो चुका है। रफिया ने पलटकर जवाब दिया, और ये भी सबको पता होना चाहिए कि हम इस लड़की को दोबारा इस घर की बहू नहीं मान सकते। फहद बिल्कुल सही फैसला कर रहा है। फहद ने अपनी घड़ी पर नजर डालते हुए कहा, अम्मी, मैं फाइनल कर चुका हूँ, मेरी जिंदगी में अब कोई और जगह नहीं है उसके लिए। इशरत बेगम ने सर झुकाकर बस एक बात कही, सारा की भी कोई इज्जत है, वो खुद से तो कुछ नहीं कर रही। कमाल शाह ने सख्ती से कहा, तो फिर क्या किया जाए? लड़की घर में बैठी रहे? खानदान क्या कहेगा? रिश्ता टूटा है, वजह कोई नहीं मानेगा। बात फैलने से पहले इसका हल निकालना चाहिए। रफिया ने तंजिया लहजे में कहा, और हल यही है कि फिर इसे कहीं और फेंक दिया जाए, किसी को थमा दिया जाए। कमाल शाह ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके चेहरे पर वाज़ेह था कि उनके जहन में कोई फैसला पक चुका है। दोपहर को उन्होंने इशरत बेगम को बुलाया और कहा, मैं सोच चुका हूँ,
अब बात खींचने से नुकसान ही होगा, निकाह करना होगा। इशरत बेगम ने चौंक कर पूछा, किससे? अम्मार से। इशरत बेगम के चेहरे का रंग एकदम उड़ा। वो तो सारा को बहन मानता है, और सारा भी। ये रिश्ता हम तय करेंगे, वो नहीं। अम्मार हमारे साथ पला बड़ा है, हम पर एहसानमंद भी है, वो इनकार नहीं करेगा। कमाल शाह का लहजा फैसला कुन था। उसी वक्त इशरत बेगम ने सारा के कमरे का दरवाजा खटखटाया। सारा, जो पिछली रात से चुप बैठी थी, दरवाजा खोले बगैर बोली, अम्मी अब क्या रह गया है? नीचे आओ, दादी ने बात करनी है। सारा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आई। सब बैठे थे। कमरे में घुटन सी थी। कमाल शाह ने नजरें सारा पर मरकूज की और कहा, मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हारा निकाह अम्मार से होगा। सारा ने एक लम्हे को समझा, शायद उसने गलत सुना। किससे? अम्मार से, कमाल शाह ने दोहराया। सारा ने लरसती आवाज में कहा, दादी ये कैसे मुमकिन है? वो तो मेरे लिए भाई जैसा है, मैं उसे कभी इस रिश्ते में नहीं देख सकती। सारा ने कहा दादी से, मैं ये निकाह नहीं कर सकती, प्लीज। कमाल शाह का लहजा सख्त हो गया। ये इज्जत का मामला है। अगर खानदान से बाहर कोई और रिश्ता तलाश किया तो लोग यही कहेंगे कि जो लड़की रात बाहर रही, अब उसे छुपाने के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है। अम्मार ही हमारी इज्जत बचा सकता है। सारा ने एक बार इशरत बेगम की तरफ देखा, जैसे आखिरी उम्मीद वही। अम्मी कुछ बोले ना, आपको तो पता है। इशरत बेगम की आंखें भर आईं। बेटा, मैंने बहुत सोचा है, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। बाहर कोई भी इस बात को नहीं समझेगा, हर जगह सवाल होंगे। कम से कम अम्मार हमारे दरमियान का है, वो सवाल नहीं करेगा। सारा ने जोर से कहा, लेकिन मैं अम्मार को शौहर के तौर पर कबूल नहीं कर सकती। कमाल शाह का लहजा आखिरी बार था। तुम इनकार नहीं कर सकती, निकाह होगा और अगले हफ्ते ही होगा। इस बात के बाद सारा चुप हो गई। वो कमरे से उठी, खामोशी से वापस चली गई। कमरा एक बार फिर खामोश हो गया, मगर इस बार फैसला हो चुका था। शाम को जब अम्मार शाह लाहौर से वापस पहुंचा, उसे सीधा दादी ने अपने कमरे में बुलाया। बेटा, तुमसे एक बात करनी है। अम्मार ने ताजीमन बैठते हुए कहा, जी दादी। फहद ने सारा से निकाह से इनकार कर दिया और अब मैं चाहता हूँ कि तुम उससे निकाह करो। अम्मार चौंक गया। कुछ लम्हे उसने कुछ न कहा। मगर दादी, सारा, मैं तुम्हें हुक्म नहीं दे रहा, गुजारिश कर रहा हूँ। तुम हमारे घर के बच्चे हो, अगर तुम मेरी बात मान जाओ तो तुम्हारा एहसान होगा। अम्मार ने आंखें झुकाकर जवाब दिया, जी जी दादी, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं इनकार नहीं करूंगा। कमरे से बाहर आते हुए उसके चेहरे पर उलझन थी। वो सीधा सारा के कमरे की तरफ गया। दरवाजा खटखटाया, फिर खुद ही अंदर दाखिल हुआ। सारा पलटकर खड़ी हुई। अम्मार की मौजूदगी पर हैरत जाहिर हुई। अम्मार ने सर्द लहजे में कहा, दादी से इनकार कर दो, वरना मुझसे कोई नरमी की उम्मीद मत रखना। सारा चुप रही। तुम जानती हो मैं जबरदस्ती कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम खामोश रही तो इस खामोशी की कीमत भी खुद अदा करोगी। सारा ने सिर्फ एक बात कही, मेरी खामोशी मेरे इख्तियार में नहीं रही। अम्मार ने दरवाजा बंद किया और बगैर कुछ कहे वापस चला। फैसला हो चुका था। अब निकाह सिर्फ एक ऐलान की देर पर था। शाह हाउस में गैर मामूली खामोशी थी। बाहर आंगन में मेहमानों की आमद जारी थी, मगर अंदर सब अफराद किसी अनजाने बोझ तले दबे हुए महसूस हो रहे थे। अम्मार सफेद कुर्ता पजामा पहने अपने कमरे में मौजूद था। दादी के साथ होने वाली गुफ्तगू बार बार जहन में गूंज रही थी। याद रखो, तुम्हें सारा के माजी के बारे में कुछ नहीं पूछना। फहद ने रिश्ता तोड़ा क्योंकि वो किसी और में दिलचस्पी रखता है। यही हिदायत सबको दी गई है। ना कोई सवाल करेगा, ना कोई जिक्र करेगा कि वो रात क्या हुआ था। अम्मार के दिल में हलचल थी, मगर चेहरे पर सख्ती का मास्क चिपका हुआ था। दूसरी तरफ सारा और उसी जोड़े में तैयार बैठी थी। इशरत बेगम उसके साथ थी, मगर उनके चेहरे पर माँ वाली मोहब्बत से ज्यादा बेबसी और दबाव था। सारा मुसलसल नजरें झुकाए बैठी थी, जैसे उसे किसी और के फैसले की कीमत खुद अपने वजूद से चुकानी पड़ रही। अम्मी, क्या वो जानते हैं कि फहद ने रिश्ता क्यों तोड़ा? सारा ने धीरे से सवाल किया। इशरत बेगम ने चौंक कर जवाब दिया, नहीं। और दादी ने सख्ती से मना किया है कि कुछ नहीं बताया जाएगा। वो सिर्फ ये समझेगा कि तुम्हारा रिश्ता फहद से टूटा क्योंकि वो किसी और को पसंद करने लगा। सारा ने सर झुका लिया, जिसे खुद को हालात के हवाले कर दिया हो। नीचे निकाह की तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। मौलवी साहब आ चुके थे। सबकी नजरें निकाह नामे पर जमी हुई थी। दादी ने अम्मार को बुलाया, आ जाओ, मौलवी साहब इंतजार कर रहे हैं। अम्मार और सारा ने निकाह कबूल किया और निकाह नामे पर दस्तखत हो गए। सारा वहीं बैठी रही और अम्मार कहीं उठकर चला गया। सबने इस जी गैर मौजूद नोट की, मगर किसी ने कुछ नहीं कहा। रात गहरी हो चुकी थी। शाह हाउस के बाकी कमरों की बत्तियां बुझ चुकी थीं, मगर एक कमरे में रोशनी बदस्तूर जल रही थी। वो कमरा जो अब अम्मार और सारा का मुश्तरका कहलाया जाना था। सारा अभी तक वहीं सोफे पर बैठी थी और उसी जोड़े के भारी काम से कांधे झुके हुए थे। नजरें दरवाजे पर जमी थी।
जहां से अम्मार अभी तक वापस नहीं आया था। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला, अम्मार अंदर आया। उसने शादी की शेरवानी उतारकर एक तरफ फेंकी, कमीज के बटन खोलते हुए आहिस्ता आहिस्ता सारा की तरफ देखा। यही ख्वाब देखा था ना तुमने? उसकी आवाज सर्द और कटी हुई थी। सारा ने चौंक कर चेहरा ऊपर किया। क्या मतलब? अम्मार आगे बढ़ा। कदमों की चाप सारा के दिल की धड़कन के साथ तेज हो गई। वही ख्वाब कि जिस फहद ने छोड़ा, अब तुम उसकी जगह मेरे साथ रहो। दाजी ने तुम्हें मेरी झोली में डाल दिया जैसे कोई सामान। अम्मार, मैंने कभी... चुप, वो गरजा। मुझे तुम्हारे जुमले नहीं सुनने। मुझे वो रात याद है जब तुम फहद के साथ खुश रहती थी और मैं छत पर खड़ा तुम दोनों को देखता था। तब तुमने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सारा खड़ी हो गई। मैंने कभी आपको ऐसा नहीं देखा, नहीं कभी कोई हद पार की। आप क्यों मेरी जात पर शक कर रहे हैं? अम्मार एक कदम आगे बढ़ा। उसका हाथ सख्ती से सारा के बाजू पर पड़ा। क्योंकि तुम्हारा किरदार साफ नहीं है। सारा की आंखें नम हो गई। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। छोड़े मुझे, आपको कोई हक नहीं। अम्मार ने उसे जोर से सोफे पर उठाकर बेड पर धकेला। हक? तुम जैसे लोग हक की बात नहीं करते, बस मौका देखकर जगह बदलते हैं। सारा ने डरी हुई आवाज में कहा। मैं फहद की नहीं रही, इसलिए आपको थोपी गई हूँ। अम्मार कुछ लम्हे साकित रहा। उसका चेहरा सख्त और सांसें बेकाबू हो चुकी थी। अचानक सारा की चीख पर वो चौंका, फिर एक कदम पीछे हटकर दीवार के साथ जा लगा। सारा खौफ के मारे कांप रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, उसने रोते हुए कहा। अम्मार ने एक तवील नजर उस पर डाली, फिर जैसे किसी अनजानी कश्मकश में बोला, तुम खुश नसीब हो कि मैं इंसान। ये कहकर वो तेजी से कमरे से निकल गया। दरवाजा बंद हुआ और सारा वहीं बेड के किनारे बैठी बेआवाज रोती रही। कुछ लम्हे बाद वो खुद भी बेहोश हो गई। सुबह सूरज की हल्की रोशनी कमरे में फैली जब दरवाजा जोर से खुला। अम्मार अंदर आया। उसके चेहरे पर गुस्से की पुरानी परत और नींद की कमी दोनों ही वाज़ेह थी। सारा हड़बड़ा कर उठ बैठी। खुद को संभालने से पहले ही अम्मार की आवाज गूंजी। किसके साथ थी उस रात? सारा साकित। जो भी था, इतना असर तो छोड़ गया कि तुम्हें शर्म भी नहीं आती। सारा ने बमुश्किल अपनी आवाज को काबू में रखते हुए कहा। मैं सच बोल रही हूँ। वो लोग मुझे ले गए थे, मैं उनको नहीं जानती थी। अम्मार तेजी से आगे आया और एक थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। झूठ मत बोलो, तुम जैसी लड़कियां सच बोलती नहीं, कहानियां गढ़ती हैं। सारा ने अपना चेहरा हाथ से ढांप लिया। आंख से आंसू टपक गए। तुम जानती हो दाजी ने कैसा बदला लिया है मुझसे? अपने एहसानात के बदले मुझे तुम जैसी लड़की थमा दी। सारा ने कमरे की दीवार की तरफ देखते हुए कहा। दाजी ने यह फैसला मेरी इज्जत के लिए किया था, आपकी सजा के लिए नहीं। अम्मार ने तंज से हंसा। हाँ, इज्जत, वही इज्जत जो तुम बाहर किसी और के साथ गुजार कर आई और फिर यहाँ सजी संवरी बैठी हो। सारा अब चुप थी। उसने कुछ न कहा, सिर्फ एक नजर अम्मार के चेहरे पर डाली, फिर आहिस्ते से आंखें बंद कर ली। अम्मार वापस पलटा, दरवाजे के करीब आकर रुक गया, फिर मुड़कर कहा, कमरे में रहना, जब तक मैं न कहूं तब तक बाहर ना निकलना। दरवाजा बंद हुआ। सारा वहीं फर्श पर बैठी ठंडी दीवार से पुष्ट लगाए खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। उसके इर्द गिर्द सब कुछ मौजूद था, शादी, शौहर, कमरा, मगर सब कुछ अजनबी, सब कुछ खाली। अम्मार कमरे में दाखिल हुआ तो सारा पहले से तैयार बैठी थी। सफेद सादा शलवार कमीज में दुपट्टा कांधे पर दुरुस्त अंदाज में रखा हुआ था। वो खामोशी से खड़ी हो गई, जैसे हुक्म का इंतजार कर रही हो। अम्मार ने एक नजर उस पर डाली और कमरे के दरवाजे की तरफ इशारा किया। नीचे आओ, दाजी के सामने तुम्हारा तासुर भी ठीक नजर आना चाहिए। सारा ने सर हिलाया, उसके पीछे चल दी। नीचे आंगन में मेहमान आए हुए थे, करीबी रिश्तेदार जो निकाह के बाद मुलाकात के लिए आ रहे थे। सब सारा से रस्मी मुबारकबादें दे रहे थे, लेकिन उनके जुमलों में एक छुपा हुआ शक, एक दबी दबी सरगोशी की झलक जरूर थी। दोपहर के बाद अम्मार ने कमरे में आकर सारा को बुलाया। ये क्या हुलिया है? बाल खुले, दुपट्टा ढंग से नहीं लिया, कोई तुम्हें देखेगा तो क्या सोचेगा? सारा ने फौरन दुपट्टा संभाला और बोली, मैंने ध्यान नहीं रखा था, शायद नजर ना पड़ी हो। नजरें मेरी हर वक्त तुम पर ही रहती हैं, तू जो नजर ना आए वही सबसे ज्यादा छुपाया जा रहा होता है। अम्मार की बात चुप गई। कुछ दिनों से अम्मार हर हरकत पर नजर रख रहा था। अगर सारा लॉन में निकलती तो खिड़की से झांकती नजर महसूस होती। अगर वो इशरत बेगम के साथ बैठती तो अम्मार अचानक आकर कमरे में दाखिल हो जाता। अगर कभी फोन हाथ में होता तो अम्मार पूछता, किससे बात कर रही हो? सारा का जवाब अक्सर यही होता, अम्मी से या महविश से। और अगर कल को वही महविश तुम्हारे बारे में बाहर बातें फैला दे तो एहतियात करना सीखो, तुम अब मेरी बीवी हो। अम्मार की हर बात में एक कर्ब और बतएतमादी थी जो सारा के अंदर मजीद खला भरती जा रही थी। इन दिनों फहद की रही जिंदगी भी शाह हाउस के अफराद के लिए खुशकुन मौजू बनी हुई थी। मुनज़्ज़ा जो फहद की बीवी थी, सारा दिन घर में चहकती फिरती थी। सारा अक्सर पर्दे के पीछे से ये सब देखती थी, दिल में सवाल लिए कि क्या वाकई फहद को कभी किसी बात का अफसोस हुआ भी या नहीं। एक शाम जब सारा ऊपर की तरफ जा रही थी तो फहद के कमरे से बाहर से गुजरते हुए आवाज आई,
تمہیں ڈر نہیں لگا تھا اگر سارا کو پتہ چل گیا تو؟ یہ منزہ کی آواز تھی۔ فہد نے جواب دیا۔ وہ سادہ لڑکی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آنا تھا، اور اگر آ بھی جاتا تو کیا کر لیتی؟ تمہیں یاد ہے افواہ والی بات؟ میں نے خود پلان کرایا تھا، بس ایک رات کا چکر تھا اور سب کچھ بدل گیا۔ سارا کے قدم وہیں رک گئے، دل کی دھڑکن جیسے بند ہو گئی۔ اس نے خود کو دیوار کے ساتھ لگا لی اور سانس روک کر سننے لگی۔ منزہ ہنسی۔ تو تم نے داجی کو کیا بتایا تھا؟ فہد نے بے فکری سے کہا، بس یہی کہ میں کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوں۔ سارا کا ماضی بھی مشکوک ہے۔ داجی نے تو فوراً سارا کا رشتہ عمار سے جوڑ دیا۔ ویسے بھی عمار کی زندگی میں کچھ تھا ہی نہیں، وہ انکار کیسے کرتا؟ منزہ نے ایک لمحے کو سنجیدہ ہو کر کہا، اور اگر کبھی کسی کو پتہ چل گیا کہ اغوا تم نے پلان کیا تھا؟ فہد نے قہقہ لگایا۔ کون یقین کرے گا؟ سارا اب ایک شادی شدہ عورت ہے اور میں خوش باش شوہر۔ معاملہ ختم۔ سارا کے ہاتھ سے موبائل گرنے والا تھا، لیکن اس نے جلدی سے آواز دبائی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکالا، ریکارڈنگ آن کی اور دوبارہ خود کو دیوار کے قریب کر کے باقی گفتگو محفوظ کرنے لگی۔ اور تمہیں کوئی شرمندگی نہیں ہوئی؟ منزہ کی آواز آئی۔ فہد نے شوقی سے کہا، شرمندگی کا سوال تب ہوتا ہے جب کوئی غلطی کا احساس ہو۔ میرے لیے تو یہ بس ایک سمارٹ موو تھی۔ سارا کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، وہ اب نم نہیں رہی تھی، وہ سن چکی تھی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ جس پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا وہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ نکلا۔ چپ چاپ اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کیا اور موبائل کو چیک کیا۔ ریکارڈنگ مکمل تھی۔ اس نے فوراً عمار کو میسج کیا، کچھ دکھانا ہے، فوراً کمرے میں آئے۔ عمار نے جواب نہ دیا، لیکن کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر سارا نے کہا، بیٹھیں۔ عمار نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا اب؟ سارا نے موبائل اس کے سامنے رکھا۔ سنیں، صرف ایک بار، بغیر کوئی سوال کیے۔ عمار نے ریکارڈنگ پلے کی۔ جیسے جیسے الفاظ چلتے گئے، عمار کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا۔ فہد کی آواز، منزہ کی باتیں، سب کچھ واضح ہو گئی تھی۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی تو عمار چپ چاپ کھڑا رہ گیا۔ پہلی بار اس کی نظریں سارا سے ٹکرائیں اور جھک گئیں۔ سارا نے صرف ایک جملہ کہا، اب بھی شک ہے مجھے یا اپنے آپ کو؟ عمار نے کوئی جواب نہ دیا، بس وہیں کھڑا رہا، شرمندہ، خاموش اور حیران۔ عمار نے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ ساکت بیٹھا تھا، جیسے اسے کوئی ایک جملہ سمجھنے میں وقت لگ رہا۔ سارا چپ چاپ دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک اور اے سی کی ہلکی آواز کے سوا سب کچھ خاموش تھا۔ کچھ لمحوں بعد عمار نے دھیرے سے پوچھا، یہ تمہیں کب پتہ چلا؟ سارا نے سرد لہجے میں جواب دیا، کل شام جب میں ان کے کمرے کے پاس سے گزری۔ میں روز گزرتی تھی، لیکن آج باتیں کھلی ہوئی تھیں اور دروازہ بھی۔ عمار نے سر جھکایا جیسے اپنے اندر کسی چیز کو توڑ رہا ہو۔ پھر وہ اٹھا، موبائل اٹھایا اور بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نیچے آنگن میں داجی اپنی کرسی پر بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ ان کے ساتھ عشرت بیگم اور رفیہ بیگم بھی موجود تھی۔ عمار تیز قدموں سے ان کے پاس پہنچا اور بغیر سلام کے موبائل ان کے سامنے رکھ دیا۔ براہ کرم یہ سنیے۔ رفیہ بیگم نے چونک کر پوچھا، یہ کیا ہے؟ عمار نے ریکارڈنگ پلے کر دی۔ فہد اور منزہ کی گفتگو، اغوا کی تفصیل، سازش کا اعتراف، سب کچھ اس موبائل میں قید تھا۔ عشرت بیگم کا چہرہ سفید ہو گیا۔ رفیہ کے منہ سے الفاظ نہ نکلے اور داجی وہ آنکھیں بند کر کے سنتے رہے۔ ریکارڈنگ ختم ہوئی تو کمال شاہ نے گہری سانس لی، آنکھیں کھولی اور کہا، بلاؤ فہد کو۔ عمار نے ملازم کو اشارہ کیا اور چند ہی لمحوں میں فہد وہاں موجود تھا۔ بیگم اس کے پیچھے تھی۔ ماحول کی سنجیدگی دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ کیا ہوا؟ فہد نے لاپرواہ لہجے میں پوچھا۔ داجی نے موبائل اس کے سامنے رکھا، بس اتنا سن لو پھر بات کریں گے۔ فہد نے ریکارڈنگ سنی، پھر ہنسا۔ یہ کیا بچگانہ حرکت ہے؟ کوئی بھی آواز ریکارڈ کر سکتا ہے، کسی پر بھی الزام لگایا جا سکتا ہے۔ یہ تمہاری آواز ہے یا نہیں؟ عمار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایڈٹ کی گئی۔ داجی نے ہاتھ اٹھا کر خاموش کروایا۔ فہد، تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، سچ بول دو۔ فہد نے کچھ لمحے کے لیے نظریں چرائیں، پھر بے فکری سے کہا، چلو مان لیا میں نے کیا، لیکن کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو وہی چاہیے تھا جو آپ نے کر لیا۔ میں نے اپنی زندگی چنی اور آپ نے سارا کو عمار کی جھولی میں ڈال دیا۔ اب سب مطمئن ہے نا؟ داجی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، نہیں، اب سب مطمئن نہیں۔ تم نے ہماری عزت کے ساتھ کھیل کھیلا، ایک لڑکی کی زندگی برباد کی اور سب کچھ جان بوجھ کر کیا۔ تم اس گھر کے قابل نہیں رہے۔ کیا مطلب؟ فہد کی آواز میں اب تیزی آ گئی تھی۔ مطلب یہ کہ اب تم اپنا سامان اٹھاؤ اور اس گھر سے چلے جاؤ فوراً، اور اپنی ماں کو بھی ساتھ لے جانا۔ رفیہ بیگم نے غصے سے کہا، آپ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں؟ داجی نے ان کی طرف دیکھا۔ پرواہ تھی، تبھی اتنے سال ساتھ رکھا، لیکن اب تم لوگ ہماری عزتوں کے لیے خطرہ ہو۔ عمار نے ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر سب سنا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، مگر سارا کے لیے اس کے انداز میں نرم سی شرمندگی آ گئی تھی۔ فہد نے ایک لمحے کو کچھ بولنے کی کوشش کی، پھر ہنسا۔ چلو ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا سچ ہمیشہ سب کو خوش نہیں کرتا۔ وہ پلٹا، منزہ اس کے پیچھے تھی، رفیہ ان کے ساتھ۔ تینوں نے بغیر مڑ کر دیکھے شاہ ہاؤس چھوڑ دیا۔
عمار نے داجی کی طرف دیکھا۔ اب کیا کریں گے؟ داجی نے گہری سانس لی۔ جو کرنا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن اب جو باقی ہے وہ تمہارا کام ہے۔ عمار خاموشی سے اوپر کی طرف بڑھا۔ سارا کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ باہر سورج ڈوب رہا تھا۔ دروازہ کھلا، عمار اندر آیا۔ قدم تھوڑے آہستہ تھے۔ سب سن لیا انہوں نے؟ سارا نے پوچھا۔ ہاں، اور سب سمجھ بھی گئے، عمار نے کہا۔ سارا نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اور تم نے سمجھا؟ عمار چند قدم آگے بڑھا۔ میں نے یقین کیا، پہلی بار تمہیں سنے بغیر تم پر فیصلہ دیا۔ اب اپنی غلطی سدھارنے کے لیے آیا ہوں۔ سارا نے نظریں جھکا لیں۔ دل میں سکون کا سا احساس تھا۔ آخرکار سچ نے اپنی جگہ بنا لی، اور وہ لڑکی جسے سب نے جھوٹا کہا اب سرخرو ہو چکی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سارا کھڑکی کے پاس کھڑی لان کی طرف ہی دیکھ رہی تھی، جہاں شام کا دھندلکا پھیل چکا تھا۔ دروازے پر ہلکی دستک ہوئی۔ سارا نے پلٹ کر دیکھا۔ عمار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی جلد زدہ ڈائری تھی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ عمار کی آواز پہلے سے مختلف تھی، جیسے وہ خود کو سنبھال کر بول رہا ہو۔ سارا نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس ایک طرف ہو گئی۔ عمار اندر آیا، صوفے پر بیٹھا اور ڈائری کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر چند لمحے خاموش بیٹھا رہا۔ یہ ڈائری میں نے 16 سال کی عمر میں لکھنا شروع کی تھی۔ تب تک ابو اور امی دنیا سے جا چکے تھے۔ میں بھی اسی گھر کے بیٹے کی اولاد تھا، اس لیے میں یہاں شاہ ہاؤس میں ہی تھا، تم سب کے بیچ، مگر پھر بھی اکیلا۔ سارا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ عمار نے ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا۔ یہ پہلا دن ہے شاہ ہاؤس میں۔ آج میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو اپنی گڑیا کے کپڑے تبدیل کر رہی تھی، اور ساتھ ساتھ بڑبڑا رہی تھی کہ یہ ڈریس فہد کو بالکل پسند نہیں آئے گا۔ سارا کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ بے اختیار قریب آ گئی۔ عمار نے صفحہ پلٹایا۔ یہ دوسرا صفحہ ہے۔ آج اس لڑکی نے مجھے بھائی کہا اور مجھ سے پوچھا، آپ ہر وقت چپ کیوں رہتے ہیں؟ میں نے جواب نہیں دیا، مگر دل میں پہلی بار کسی کی فکر جاگی۔ سارا کی سانس تھم سی گئی۔ عمار نے صفحہ پلٹتے پلٹتے بات جاری رکھی۔ پھر سالوں تک تم میرے سامنے رہی، ہر دن تم فہد کے ساتھ، ہر خوشی میں، ہر غم میں۔ میں دیکھتا رہا، خاموش رہا، نہ خود کو روک سکا، نہ کبھی تمہارے سامنے آ سکا۔ سارا نے نظریں جھکا لی۔ تو پھر نکاح کے بعد تم نے مجھے اتنا دور کیوں دھکیلا؟ اور تمہیں ساری حقیقت کیسے معلوم ہوئی؟ عمار نے ڈائری بند کی اور کہا، کیونکہ تمہیں فہد کے ساتھ دیکھ کر میں نے دل سے خود کو روکنے کی کوشش کی۔ نکاح کے دن مجھے لگا تمہیں زبردستی میرے ساتھ باندھ دیا گیا۔ مجھے لگا تمہارے دل میں اب بھی فہد ہے اور میں صرف مجبوری کا حصہ ہوں۔ عمار نے چند سیکنڈ کے بعد دوبارہ کہا، رہی بات مجھے کیسے معلوم ہوا، تو مجھے ہماری شادی کی رات ہی کسی انجان نمبر سے تمہاری تصویریں آئی تھی اور کچھ میسیجز، جن سے اس رات ہونے والے واقعے کا علم ہوا۔ بعد میں تصدیق کروائی تو معلوم ہوا کہ فہد نے یہ سب تمہاری زندگی مزید مشکل بنانے کے لیے کیا، اور پھر بھی تم نے مجھ پر شک کیا، الزام لگایا، میری خاموشی کو گناہ سمجھا۔ سارا کی آواز میں اب کڑواہٹ نہیں تھی، بس تھکن تھی۔ عمار نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا، میں نے غلطی کی، میں نے سچ جانے بغیر فیصلہ سنایا، لیکن اب جب سچ سامنے ہے، میں صرف معافی مانگنے نہیں آیا، میں یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کیا تم مجھے اب ویسے دیکھ سکتی ہو جیسے میں تمہیں ہمیشہ سے دیکھتا آیا ہوں؟ سارا نے آہستہ سے پوچھا، کیسے دیکھا ہے تم نے مجھے؟ عمار نے ڈائری کی آخری سطر کھولی اور سارا کی طرف بڑھائی۔ سارا، تم صرف ایک رشتہ نہیں، تم وہ خواہش ہو جسے میں نے ہمیشہ دبا کر رکھا، تم وہ خواب ہو جسے جاگتے ہوئے بھی دیکھا، تم وہ سوچ ہو جو میں کبھی کہہ نہ سکا۔ سارا نے ڈائری لی، آہستہ آہستہ صفحات پلٹتی گئی، ہر صفحے پر اس کا ذکر، کہیں اس کی مسکراہٹ، کہیں اس کے کپڑوں کے رنگ، کہیں اس کے جملے۔ وہ حیران تھی کہ عمار کی چپ کے پیچھے اتنی باتیں تھی۔ کمرے میں کچھ لمحے خاموشی رہی۔ عمار نے ہاتھ بڑھایا، اب فیصلہ تمہارا ہے، اگر تم چاہو تو میں صرف تمہارا ہمسفر نہیں، تمہارا ہمراز بھی بننا چاہتا ہوں۔ سارا نے ڈائری بند کی، عمار کی طرف دیکھا، محبت تم نے چھپ کر کی، سزا میں تنہا کاٹی، اور آج شاید ہم دونوں ایک نیا آغاز کر سکتے ہیں، اگر یہ سب سچ ہے۔ عمار نے جواب دیا، صرف سچ نہیں، میرا مکمل وجود ہے۔ سارا نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور عمار کے ہاتھوں میں دے دیا۔ آنکھیں نم تھیں، مگر چہرے پر سکون تھا، جیسے برسوں کی الجھنیں کسی ایک لمح سے سلجھ گئی ہوں۔ لان میں ہوا تیز ہو چکی تھی۔ دروازے کے باہر کمال چا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گیلری میں آئے۔ اندر جھانکا، عمار اور سارا ساتھ بیٹھے تھے، خاموش مگر پہلی بار مطمئن۔ داجی نے پلٹ کر آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کچھ برسوں بعد انہیں بھی سکون کی سانس نصیب ہوئی ہو۔ سچائی کے اعتراف نے سب کچھ بدل دیا تھا۔ وہ رشتہ جو بوجھ سمجھا جا رہا تھا اب انتخاب بن چکا تھا۔ شاہ ہاؤس میں ایک نئی کہانی نے جنم لیا، سچ، صبر اور قبولیت کی۔